سردار کھیتران صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو اجازت کیوں نہیں ملتی ہے احتجاج کرنے کی؟ اتنے سال ہو گئے، 2 سال سے عمران خان اب زیادہ وقت ہے جیل کاٹ چکے ہیں، کیسز آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ وہ تاحیات جیل میں رہیں گے۔ آپ کی نظر میں اگر پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ کی اجازت ملے تو نون لیگ کی حکومت کو کیا خطرہ لاحق ہوگا؟ سردار کھیتران صاحب دیکھیں اطلاع بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی بھائی نے کہا کہ بلوچستان میں کہاں میڈیکل کالج، تو میں ذرا میڈیکل کالج گنوا دیتا ہوں بلوچستان کے نا۔ میڈیکل کالج آپ کا کوئٹہ میں موجود ہے، میڈیکل کالج آپ کا کھردار میں موجود ہے، وہ گلگت بلتستان مجھے سن لیں پلیز، آپ مجھے سن لیں، مجھے نہیں، آپ تھوڑا سا اصلاح کر لیں، تھوڑا سا کیتران بھائی اصلاح کر لیں۔ میں نے میڈیکل کالج جی بی کی بات کی، میں نے ایچیسن اور گلگت بلتستان۔ نہیں، آپ نے کہا کہ بلوچستان، آپ نے پہلے کہا کہ بلوچستان، پھر آپ جی بی کی طرف گئے، آپ نے کہا جی بی میں انجینئرنگ کالج میں نے جو صرف ایڈ کر لیں، ایک چیز ایڈ کر لیں نہایت ادب سے، میں نے جی بی میں ڈینٹل کالج، کیونکہ میں نے تو خود پٹیشن کی نا پرسوں ان کی، وہاں پر نہیں ہے جو آپ کا بلوچستان کا ہے، میں نے وہاں کی بات کی، ایچیسن کالج، لارنس کالج، برنال، ان کی بات کی تھی۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ دیکھیں ایچیسن کالج کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایچیسن وہاں پہ ہے، یا برنز کالج ہے یا لارنس ہے، یہ وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ الحمدللہ موجودہ حکومت اور اس سے پہلے یہاں پہ میڈیکل کالج بھی بنائے گئے ہیں، انجینئرنگ کالج بھی بنائے گئے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیاں بھی ہیں، آپ کے اچھے کالج بھی دیے گئے ہیں، اچھے سکول بھی دیے گئے، وہ اس بحث پہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ اب جہاں تک احتجاج کی بات ہے، میری 10 بستہ گزارش یہ ہے علی بھائی، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں قیدی کا، میں خود جنرل مشرف نے مجھے 33 سال سزا کر دی تھی، میں خود یہ اس چیز سے گزر چکا ہوں۔ جہاں تک احتجاج ہے، یہ احتجاج پبلک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ جو آپ کے انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے احتجاج کو کیوں روکنا ہے، کہ لوگوں کو تکلیف، ایک مریض جا رہا ہے، اس کی ایمبولینس پھنسی ہوتی ہے، ایک بیمار ہے، ایک مطلب ہر فیلڈ میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قیدی کا جہاں تک سوال ہے، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ قابل احترام بھی ہے، اور آپ قانون کو بھی جانتے ہیں کہ جو ملاقات ہے وہ جیل سپریڈنٹ کی پروگریٹو ہے، وہ اپنے طور پہ اس نے ہزاروں قیدیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا دن دیتا ہے۔ آپ بجائے احتجاج کے گاڑیاں رکیں گی، کوئی نہ کوئی بیچ میں، ہم نہیں کہتے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے، شرپسند کوئی بیچ میں گھسے گا۔ اس وقت ملک کس دہشت گردی سے گزر، ابھی طلع نے بتایا کہ وہاں پہ بنو میں اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا ہے، اس کے ساتھ 4 ہمارے دوسرے شہداء ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی جو دشمن ہے ہمارے افغانستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے، کیا یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں ایک بلوچ ہوں، میں ایک منتخب نمائندہ ہوں، مجھے میرے اوپر سوسائڈ بمر آیا ہے۔ ہم اگلے پارٹ میں دہشت گردی کو ڈسکس کریں گے سردار صاحب، پورا پارٹ دہشت گردی کا ہوگا، آپ سے شروع کروں گا۔ طلع بھائی میری عرض یہ ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ بجائے احتجاج کے آپ ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں، ملاقات ہو جائے گی۔ قیدی ہوتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، سردار کھیتران ہو، یا ایک غریب قیدی ہو، قیدی پھر وہ ٹوٹل جیل سپریڈنٹ جو ہوتا ہے اس نے پوری جیل چلانی ہوتی ہے، ٹھیک سر، پوائنٹ ٹیکن۔ کرنا ہوتا ہے، تو بجائے میں گزارش ان سے یہی کروں گا کہ کیوں احتجاج میں جاتے ہیں؟ آپ کورٹس پڑھی ہوئی ہیں، ابھی میں کیا کہوں کہ کورٹ، آپ سپریم کورٹ پڑھی، ہائی کورٹ پڑھی، آپ کہیں سے بھی ریلیف لے سکتے ہیں، اور طریقہ کار کے مطابق آپ چلے، تو میرا خیال ہے کوئی احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے احتجاج کی۔ بالکل ٹھیک، چیف منسٹر بیٹھا رہا، ساری رات بیٹھا رہا، اچھا وہ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، پھر بلیم گیم سے نکلیں۔ لیٹ می موو فارورڈ سر، بالکل ٹھیک سر، نو بلیم گیمز، اوکے سر، اوریجنل پہ آئیں۔ لیٹ می موو فارورڈ۔ چٹان صاحب، یور ویوز آن اٹ سر۔ دیکھیے جی، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، لیکن جس آئین نے اپوزیشن کو احتجاج کا حق دیا ہے، وہاں پہ آئین نے لوگوں پہ پابندیاں بھی لگائے ہیں کہ آپ احتجاج کریں گے تو آپ کا ریڈ لائن کیا ہوگا، آپ اس کو کن چیزوں کو کراس کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو کراس نہیں کر سکتے۔ علی بخاری صاحب نے ان کے دور میں جو اپوزیشن نے احتجاجی کیے تھے، ان کا ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کیا تھا، چیئرمین بلاول صاحب کا ذکر کیا، مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا۔
تو ان احتجاجوں میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو چیئرمین بلاول صاحب کراچی سے نکلا اور اسلام آباد تک نہ ایک درخت کا پتا کسی نے توڑا تھا، نہ ایک گملہ ٹوٹا تھا، اور نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوا تھا. ہم یہ یقینی بناتے تھے کہ جہاں جہاں سے ہماری جلوس جائیں گے کہ وہاں پہ راستے آزاد ہو، ایمبولینس لوگوں کا آمد و رفت کے اس میں کوئی خلل نہیں پڑے. ان لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ماضی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ غلیل لائے، ڈنڈے اپنے ساتھ لائے، کہتے ہیں کہ اگر ہم گھروں میں واپس نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑے. ان کے احتجاجوں میں پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں، پولیس والوں کے آنکھیں پھوڑے گئے ہیں، مختلف قسم کی تشدد ہوا ہے، لوگ اس میں شہید ہوئی ہیں، پولیس کے لوگ ان کے احتجاجوں میں شہید ہوئی ہے، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا ہے، ڈی چوک کو جلایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج حق ہے، لیکن کسی بھی جمہوری دنیا میں اس طرح کے احتجاج کا اجازت نہیں دے سکتا ہے. میں اس میں دو چیزوں کا اضافہ کروں، دو لفظ میں اس کے ساتھ اور بھی بولنا چاہتا ہوں. دیکھیے جی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتقام در انتقام ہو رہا ہے. اگر آپ مسلم لیگ کے بھائیوں سے پوچھ لیں کہ آپ لوگوں اس کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی، نواز شریف صاحب کو بھی 3 مہینے جو ہے ملاقات نہیں ہوتا تھا. اگر کسی کو کہے کہ آپ یہ کیوں کرتے تو مطلب ہے کہ یہ ہمارا ایک انتقام کا سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہے اندرونی اور بیرونی، دیکھو انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ملک کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہماری معیشت کے جو حالات ہیں وہ IMF کا رپورٹ ہم سب کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنا گندا ماضی کو دفن کریں اور سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ اس ملک کے جو مسائل ہیں نہ یہ ایک پارٹی نہ ایک ادارہ اس کو حل نہیں کر سکتے. ان لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ماضی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ غلیل لائے، ڈنڈے اپنے ساتھ لائے، کہتے ہیں کہ اگر ہم گھروں میں واپس نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑے. ان کے احتجاجوں میں پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں، پولیس والوں کے آنکھیں پھوڑے گئے ہیں، مختلف قسم کی تشدد ہوا ہے، لوگ اس میں شہید ہوئی ہیں، پولیس کے لوگ ان کے احتجاجوں میں شہید ہوئی ہے، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا ہے، ڈی چوک کو جلایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج حق ہے، لیکن کسی بھی جمہوری دنیا میں اس طرح کے احتجاج کا اجازت نہیں دے سکتا ہے. میں دو چیزوں کا اضافہ کروں، دو لفظ میں اس کے ساتھ اور بھی بولنا چاہتا ہوں.